أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ یہاں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے کفر و شرک پر اظہار تعجب کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب اظہار تعجب اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ پاک کو تعجب ہے، کیونکہ تعجب اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی انسان پر کسی عجیب چیز کو دیکھ کر جس کی عجیب ہونے کا سبب پوشیدہ اور مخفی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر جو کیفیت طاری ہوتی ہے یا اس کو سن کر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس سے پاک ہے کہ اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ رہے۔ وہ تعجب اللہ پاک کی جانب سے نہیں ہے، بندوں کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایسا کرنا وہ تعجب کا سبب ہے، یعنی بندے تعجب کریں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کیفا تکفرون، وہ تم کیوں کر کفر کرو گے۔ اس میں خطاب اہل مکہ سے ہے، کہا کہ تم کیوں کر یعنی کیسے کفر کرو گے جب اللہ کے ساتھ، جبکہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی جب یہ بات تم جانتے ہو کہ ہم کچھ نہ تھے تو ایک ہستی نے ہم کو پیدا کیا ہے، پھر وہ ہم کو مارتا بھی ہے، پھر وہ ہم کو اٹھائے گا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اور اگر یہ اس سب کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو اور کفر کرتے ہو تو یہ بہت تعجب کی بات ہے نا۔ استفہام ہے یہ کیفا تکفرون، تو استفہام یہ تعجب کے لیے ہے کہ ان کا ایسا کرنا یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اور اس میں ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور زجر و توبیخ کرنا بھی مقصود ہے کہ جس کی یہ حالت ہو، جس پر یہ حقیقت واضح ہو، اس کا تعجب کرنا یہ بہت عجیب ہے اور یہ ناراضی اور غضب کا سبب ہے۔ کیفا تکفرون، تم کیوں کر کفر کرو گے، یا اہل مکہ، اے مکہ والو، باللہ اللہ کے ساتھ، وقد کنتم امواتا، جبکہ تم تو مردہ تھے۔ مردہ ہونے سے مراد نطفن فی اصلاب، یعنی صلبوں میں نطفے کی شکل میں تھے۔ عام طور پر انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، دنیا میں آنے کا طریقہ ہے، وہ مرد اور عورت کے آپسی تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ جس میں عورت اور مرد دونوں کے مخصوص پانی سے اس کی تولید ہوتی ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے۔ وہ مخصوص پانی مرد کا صلب میں رہتا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں رہتا ہے، اور عورت کا جو چھاتی کی ہڈیاں ہیں وہاں رہتا ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ دماغ سے آتا ہے اور باقی اس کا جو حصہ ہے وہ پورے بدن سے آتا ہے، یعنی پورے بدن سے وہ چیز جمع ہو کر اکٹھا ہو کر جمع ہو جاتی ہے مرد کی صلب میں اور عورت کی چھاتی کی ہڈیوں میں، پھر وہاں سے وہ اپنے وقت پر نکلتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم تو مردہ تھے، یعنی اس پانی کی شکل میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے پانی میں اس وقت کوئی جان تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ اس میں جان پھونکتا ہے، اس کو گوشت اور ہڈی والا بالوں والا انسان بناتا ہے اس کے ذریعے، لیکن جب تک وہ پانی کی شکل میں ہے تب تک وہ
اس میں کوئی جان نہیں، وہ مردہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم مردہ تھے صلبوں میں اور اور عورت کی چھاتی کی ہڈیوں میں مردہ تھے، تو اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کا مطلب میں روح پھونکی، ہے نا، روح پھونک کر تمہارے اندر زندہ کیا دنیا میں۔ اور رحم کے اندر، جب عورت کے رحم میں ہوتا ہے تبھی 4 مہینے جب مکمل ہوتے ہیں اس میں جان ڈال دی جاتی ہے، جان پڑ جاتی ہے اس میں، تو اس میں روح پھونکی رحم میں، جس کے ذریعے وہ دنیا میں بھی زندہ ہو کر آیا۔ پھر جب انسان کی مدت پوری ہو جاتی ہے، عمر پوری ہو جاتی ہے، اللہ اس کو موت دے دیتا ہے، جس کو انتقال ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حشر میں اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، مطلب حشر میں اٹھائے گا۔ وقد کنتم امواتن، جبکہ تم مردہ تھے، نطفن فی اسلاب، فی الاسلاب، سلبوں میں نطفے کی شکل میں تھے۔ فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں، والدنیا، اور دنیا میں، بنفخ روحی فیکم، تم میں روح پھونک کر، والاستفهام للتعجب من کفرہم ما قیام البرہانی والتوبیخ۔ کیف تکفرون میں کیف تعجب کی استفہام کا ہے نا، تو اسی کو فرماتے ہیں والاستفهام للتعجب، اور استفہام وہ تعجب دلانے کے لیے ہے، من کفرہم، ان کے کفر سے، ما قیام البرہان، دلیل قائم ہونے کے باوجود، یعنی دلیل قائم ہونے کے باوجود ان کے کفر کرنے پر تعجب دلانے کے لیے یہ استفہام ہے۔ والتوبیخ، اور توبیخ ان ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے ہے۔ ثم یمیتکم عند انتہاء آجالکم، پھر وہ تم کو موت عطا کرے گا تمہاری مدتیں پورے ہونے پر۔ ثم یحییکم بالبعث، پھر تم کو زندہ کرے گا بالبعث، موت کے بعد اٹھا کر۔ ثم الیہ ترجعون، تردون بعد البعث، پھر اسی کی طرح تم پلٹائے جاؤ گے۔ ان تردون بعد البعث، یعنی مرنے کے بعد اٹھا کر اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ فیجازیکم باعمالکم، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وقال تعالی دلیلا علی البعث لما انکروا، یہاں سے اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت پر دلیل پیش فرمائی۔ کفار مکہ کے لیے اسلام کے عقائد و نظریات میں جو سب سے بعید اور عجیب ان کو نظریہ لگتا تھا وہ بعث بعد الموت کا تھا، جس کا ذکر قرآن مقدس نے کئی جگہ کیا ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، اور ہمارے آبا و اجداد کی ہڈیاں مٹی ہو گئیں، تو اس کے بعد ہم کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی وہ اس کو بہت بعید اور محال جانتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ تو ان کے انکار کی وجہ سے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا اور اس کے دلائل بیان کیے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس کی ایک دلیل بیان فرمائی ہے، اور وہ دلیل دی ہے زمین و آسمان کی تخلیق، اور زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہیں ان کی تخلیق سے، جس کا مقصد یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور جو چیزیں زمین میں ہیں ان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بڑھ کر ہے، انسان کی تخلیق سے زیادہ حیران کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم آسمان بغیر کسی سابقہ خاکے اور نمونے کے پیدا فرمایا، اور بغیر کسی ستون کے زمین کے اوپر اس کو لگایا ہے بطور سامیانہ، جس میں نہ کوئی پھٹاس ہے اور نہ کوئی شغاف ہے۔ جبکہ تجربہ یہ ہے کہ مستری اگر کوئی چھت بناتا ہے اور اس کا طول و عرض بہت زیادہ ہو جائے تو کئی بار اس لنٹر میں درار اور شغاف آ جاتا ہے، اور انسان گھبراتا ہے کہ اتنے طول و عرض میں اگر میں چھت بناؤں گا تو مجھے اتنے پلرز چاہیے، اگر
تو وہ چھت قائم نہیں رہے گی، گر جائے گی، ہے نا؟ اللہ پاک نے آسمان کو زمین کے لیے چھت بنایا اور بغیر کسی شغاف، بغیر کسی ستون کے اس کو قائم کیا۔ دوسری بات یہ کہ آسمان کوئی ہلکی پھلکی پرت نہیں ہے، کوئی خالی چھوٹی موٹی لیئر نہیں ہے، بلکہ آسمان بہت موٹا ہے۔ جتنی زمین سے آسمان تک دوری ہے 500 برس کی راہ، اتنا ہی موٹا آسمان ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے، اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے موٹا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پید بنایا۔ پھر زمین کی تخلیق بھی بڑی عجیب ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پانی پر بچھایا ہے، زمین پانی پر قائم ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ زمین کا اکثر حصہ مٹی کا ہے نا، اور مٹی کی خاصیت یہ کہ اسے پانی میں ڈالو تو وہ گھل جاتی ہے، مگر یہاں یہ مٹی پانی پر ہی رکی ہوئی ہے۔ اور پھر مٹی بھی عجیب طرح کی ہے، الگ الگ طرح کی ہے۔ کہیں مٹی ہے کتنا ہی بیج ڈال دو، کتنا بھی کچھ ڈال دو، اس پر کوئی کھیتی نہیں آتی ہے، اور کہیں یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی نہ ڈالو تب بھی گھاس اگاتا ہے وہاں۔ کہیں زمین چکنی ہے، کہیں سخت خوردری ہے، کہیں نمکین ہے، کہیں بھکسی ہے، کہیں کالی ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سفید ہے، کہیں چمچماتے ہوئے اس میں ذرات ہیں، اور کہیں جو ہے اندھیرا دینے والے ذرات ہیں۔ تو زمین مختلف طرح کی ہے۔ پھر اس زمین میں جو چیزیں ہیں ان کو تو ہم شمار بھی نہیں کر پائیں گے، ہے نا؟ اس کی جنسیں، اس کی نوعیں، جاندار بھی ہیں، چرند پرند، حیوانات، دریا، پہاڑ، اشجار، پھول، پودے، پھل، ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں اللہ پاک نے زمین پر پیدا فرمائی۔ تو اگر انسان کی تخلیق کے بالمقابل ہم ان سب کی تخلیق کو دیکھیں تو ان سب کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت عظیم تر ہے اور بہت بڑا امر ہے یہ۔ تو جب اللہ پاک نے ان سب کو پیدا کر دیا تو پھر انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور جو اس پر قادر ہے تو انسان کو دوبارہ اٹھانے پر اس کی ضرور قدرت ہوگی۔ جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، جو نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس سے انسان بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت آدم کو خالص مٹی سے بنا دیا، تو حالانکہ اس وقت نہ تو انسان کا کوئی نمونہ تھا، نہ کوئی خاکہ تھا، نہ اس کا کوئی اجزا تھے اس کے۔ تو جب اللہ پاک نے پہلی مرتبہ بنا دیا تو اب تو جب انسان ایک بار دنیا میں آ گیا، اس کا خاکہ بھی ہے، اس کا نقشہ بھی ہے، اس کا مٹیریل بھی موجود رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں اس کے اجزائے اصلیہ ہوتے ہیں، جنہیں نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ مٹی گلا سکتی ہے، وہ بہر حال باقی رہتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ وہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں، اتنے باریک ہیں اگر دوربین لگا کر بھی دیکھیں تو دکھائی نہ دیں۔ انہی پر اللہ تعالیٰ قیامت میں پورے جسم کو تیار کر کے حشر میں اٹھائے گا۔ تو جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، تو اب تو اس کے بیج موجود ہیں، اس کے اجزاء اصلیہ موجود ہیں، اب اس کو پیدا کرنا کیا دشوار ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ دشوار نہیں ہے، لیکن پہلی بار پیدا کرنے کے بالمقابل اجزاء اصلیہ پر دوبارہ جسم کی تعمیر کرنا یہ تو بہت آسان ہے نا؟ اور اس سے بھی زیادہ امر عظیم تو آسمان و زمین اور زمین کے اندر چیزیں ان کی تخلیق ہیں۔ جب اللہ اس پر قادر ہے تو اس پر بھی ضرور قادر ہے، تو پھر اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ دلیل ارشاد فرمائی۔ وقال تعالی دلیلا علی البعث لما انکروہ، اور اللہ تعالی نے بعث بعد الموت پر دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لما انکروہ، جب کفار نے بعث بعد الموت کا انکار کیا۔ کیا فرمایا؟ ہوا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ان چیزوں کو جو زمین میں ہے، جمیعا تمام، یعنی وہی ہے جس نے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہے۔ ما فی الارض سے مراد خود ارض اور جو چیزیں ارض کے اندر ہیں وہ سب مراد ہے۔
یعنی جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ جو زمین میں ہے، اے الارض یعنی زمین پیدا کی، وما فیہا اور جو زمین میں وہ پیدا کی، جمیعاً سب کے سب۔ کیوں پیدا کی؟ لتنتفعوا به ولا وتعتبروا، لتنتفعوا به وتعتبروا، یہ تفسیر مصنف نے اصل میں ایک اعتراض کے اشکال کے جواب کے طور پر کی ہے۔ لکم خلق لکم ما فیہا، لکم میں جو لام ہے نا، لام اکثر غرض کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اسلم تو لأدخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں۔ تو لام فعل سابق کی غرض اور علت بتاتا ہے کہ فعل سابق کیوں کیا گیا ہے۔ تو خلق الارض کی اگر ہم آیت میں لام کے لحاظ سے دیکھیں تو علت سمجھ میں آئے گی، انسان مخاطبین کہ مخاطبین کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے اندر کی چیزیں پیدا فرمائی۔ تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کے فعل کا معلل بالغرض ہونا لازم آئے گا کہ اس کے افعال بھی کسی غرض اور مقصد کی وجہ سے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ غرض اور مقاصد جیسے ہمارے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ پاک ہے۔ تو بتایا کہ یہاں لام غرض کے لیے نہیں ہے بلکہ لام انتفاع کے لیے ہے، کیونکہ لام جیسے غرض کے لیے آتا ہے ویسے ہی انتفاع کے لیے آتا ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین اور زمین کی چیزیں پیدا کی، یعنی تمہارے نفع کے لیے پیدا کی، تاکہ تم ان چیزوں سے نفع حاصل کرو اور ان چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت اور عبرت حاصل کر سکو۔ لتنتفعوا به وتعتبروا، تاکہ تم ان سے نفع حاصل کرو اور نصیحت پکڑو۔ ثم استوى بعد خلق الارض اي قصد الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے قصد فرمایا آسمانوں کا تو پورے 7 آسمان بنائے۔ ثم استوى بعد خلق الارض، پھر اس نے قصد فرمایا زمین کو پیدا کرنے کے بعد، اے قصد الى السماء یعنی آسمان کا ارادہ فرمایا، فسواهن 7 سماوات تو پورے 7 آسمان بنائے۔ بیٹا استوا کی جو تفسیر کی ہے اے قصدہ، اے قصدہ جو تفسیر ہے قصدہ، یہ استوا کی تفسیر ہے، اور یہ بھی اصل میں ایک اشکال اور اعتراض کا جواب ہے۔ استوا کا معنی لغت میں آتا ہے استوا یستوی استواءً، باب افتعال سے۔ اس کا معنی آتا ہے درست ہونا، سیدھا ہونا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ درست ہو، وہ سیدھا ہو، جیسے یہاں درستگی سے مراد ہے بیٹا جسم کا درست ہونا یا جسم کا سیدھا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جسم ہی سے پاک ہے، وہ برابر ہونے سے ہے نا، برابر ہونے سے، درست ہونے سے، سیدھا ہونے سے پاک ہے وہ۔ اور جب پاک ہے تو اس کے لیے استوا کا لفظ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں استوا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ آیات متشابہات سے ہے۔ آیات متشابہات کی شروع میں کچھ باتیں میں نے بتائی تھی کہ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جن آیات کا ہمیں لغوی معنی تو معلوم ہے کہ اس کا لغت میں مطلب یہ ہے، لیکن وہاں مراد کیا ہے یہ مرادی معنی ہم کو یقین سے قطعی طور پر نہیں معلوم ہے۔ اور دوسری وہ ہے کہ جن کا نہ لغوی معنی ہم کو معلوم ہے اور نہ مرادی معنی معلوم ہے، کوئی بھی معنی معلوم نہیں۔ تو پہلے قسم کی ہی مثال ہے یہ استوا، کیونکہ اس کا لغوی معنی ہم کو معلوم ہے، درست ہونا، سیدھا ہونا، مستوی ہونا، ہے نا، لیکن یہ لغوی معنی یہاں مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی قطعی اور یقینی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ جسے بتائے اس کو ہے۔ ہمیں قطعی اور یقینی علم نہیں ہے کہ اس کی مراد کیا ہے۔ اور الف لام میم وغیرہ جو الفاظ حروف مقطعات ہیں وہ متشابہات کی جو دوسری قسم میں نے بیان کی ہے وہ اس میں ہے کہ ان کا نہ ہم کو لغت کا معنی معلوم ہے کہ لغت میں الف لام میم کا مطلب کیا ہے، حامیم کا مطلب کیا ہے، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے، یاسین کا مطلب کیا ہے لغت میں،
تو ان کا لغوی معنی ہم کو معلوم ہے، اور نہ یقین سے ان کا معنی مرادی معلوم ہے کہ ان کی مراد کیا ہے۔ تو جو پہلی قسم میں نے بیان کی کہ جس میں لغوی معنی معلوم ہے، مرادی معنی معلوم قطعی طور پر نہیں ہے، اس میں ہمارے اسلاف علماء کی دو رائے ہیں، ایک رائے ایک راستہ تعویل کا ہے اور ایک تسلیم کا ہے۔ جو ہمارے متقدمین بزرگ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے تسلیم کی راہ اختیار کی کہ ان میں کوئی تعویل نہ کی جائے، ان کی مراد اللہ کے سپرد کر کے ان کی مراد کے حق ہونے پر ایمان رکھنا بس لازم ہے، اتنا کیا جائے کہ جو بھی اس سے مراد ہے وہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن متاخرین نے تعویل کی، اس لیے کہ دشمنان اسلام ان آیات کو لے کر اہل ایمان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے لگے، یہ کہہ کر کہ جب ان کا معنی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کو ہدایت کا سامان کہا کہ یہ ہدایت کا سامان ہے نا؟ تو جب وہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے تمہارے، تو پھر یہ ہدایت کا سامان کیسے ہوا؟ تو لوگوں کے ایمان میں شبہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تب ہمارے علماء متاخرین نے ان کی مناسب تعویلات فرمائی، جو تعویل شریعت، لغت اور عرف صف کے موافق ہو۔ تو استوا کا انہوں نے جو تعویلی معنی بنایا وہ قصدہ بیان کیا کہ وہ قصدہ ہے، اس لیے کہ کلام عرب میں استوا قصدہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، شعراء عرب نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور جب ہم استوا کو قصدہ کے معنی میں لیں گے تو اس میں پھر کوئی بھی اشتباہ نہیں ہوگا، کوئی بھی اس میں استحالہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی قصد فرماتا ہے، قصد اس کی شان کے لائق ہے، قصد اس کی شان سے کوئی بعید نہیں ہے، قصد اس کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا وہ ایک اشکال کا جواب ہے، یہ قصدہ سے جو تفسیر کی ہے۔ ثم استوى بعد خلق الارض اے قصدہ، پھر اس نے قصد فرمایا زمین کو پیدا کرنے کے بعد الی السماء آسمان کا، فسواہن تو انہیں پورا بنایا۔ آگے آ رہا ہے سبع سماوات، 7 آسمان۔ اب بیٹا فسواہن میں ہننا جو ضمیر ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے الی السماء میں جو السماء ہے اس کی طرف۔ اب یہاں اس اشکال یہ ہے کہ السماء تو مفرد ہے اور ہننا کی ضمیر جو ہے وہ جمع ہے، جمع کی ضمیر مفرد کی طرف کیسے لوٹ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا السماء عبارت میں اگرچہ مفرد ہے مگر حقیقت میں وہ جمع ہونے والا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک نے اس کا قصد فرمایا تو آسمان کو ایک نہیں رکھا بلکہ 7 آسمان بنائے، تو بعد تخلیق وہ 7 ہونے والے ہیں، ہے نا؟ اور 7 جمع ہے، تو اللہ پاک نے ان کی جو حالت ہونے والی تھی اس لحاظ سے ہننا فرمایا کہ انہیں 7 آسمان بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جمع کی ضمیر ہے وہ آسمان کی آنے والی حالت جو ہے اس لحاظ سے بنائی، اختیار فرمائی۔ فسواہن الضمیر یرجع الی السماء، ہننا کی ضمیر طرف راجع ہے، لأنها فی معنی الجمع، اس لیے کہ سما یہ جمع کے معنی میں، العائلتی لہی یعنی جمع کے معنی کی طرف ہی پھرے گا وہ۔ اے سیرہا یعنی ان کو کر دیا، 7 سماوات 7 آسمان، کما فی آیت اخری جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا فقضاہن تو انہیں بنایا 7 سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، مجملا و مفصلا، اجمالی طور بھی اور تفصیلی طور بھی، ہر چیز کو اجمالی طور پر بھی جانتا ہے اور تفصیلی طور پر بھی جانتا ہے۔ افلا تعتبرون ان القادر على خلق ذلك ابتداء وهو اعظم منكم قادر على اعادتكم، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے کہ وہ ذات جو قادر ہے ان تمام چیزوں کی تخلیق پر ابتداءً، حالانکہ ان کی تخلیق تم سے عظیم تر ہے،
تو وہ ضرور قادر ہوگی تمہارے اعادے پر بھی، تمہارے لوٹانے پر بھی، تمہارے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی۔